रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस नशिस्त के लिए जो आबाब ने मौजू पसंद किया है वो है शहादत अलन्नास का। शहादत अलन्नास का अगर हम माना या मफहूम का तायुन करें तो वो है लोगों के खिलाफ गवाही। इस लफ्ज़ को जब हम सोचते हैं, गौर करते हैं, तो इसका जो मफहूम हमारे सामने आता है कि कोई अदालत है जिस अदालत में कुछ लोगों ने कुछ लोगों के खिलाफ गवाही देनी है, ये मफहूम सामने आता है। तो इससे समझने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई कि भाई इस मौजू पर हम गुफ्तगू करें, सोचें, समझें। तो इसका ताल्लुक कुरान मजीद ने उम्मत मुस्लिमा के साथ जोड़ा है कि तुम को अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाया है कि तुमने लोगों के खिलाफ गवाही देनी। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया है। इसका दरमियानी भी माना किया गया है, बेहतरीन भी किया गया है, क्योंकि जो शे दरमियान में होती है वही सबसे बेहतर ही होती है। खैरुल उमूर औसतुहा, तो जो तुम दरमियानी उम्मत हो, मोतदिल उम्मत हो, सवा सबील पर चलने वाली उम्मत हो। और एक माना यह भी किया गया है कि अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान का वास्ता हो। अल्लाह का पैगाम जो मखलूक के लिए है उसमें वास्ते का किरदार तुम्हारा है। उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बन जाओ। और अभी जो आयत मैंने, ये तो सूरह बकरा में आपको मालूम है, दूसरे जो पारा है उसकी दूसरी आयत है। और जो आयत मैंने अभी आपके सामने शुरू में तिलावत की थी, सूरह हज की आखिरी आयत है, उसमें भी ये आता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है, हुवज्तबाकुन, उसने तुम्हें चुना है। और आगे जाके आता है लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम इंसानों पर गवाह हो जाओ। तो ये जो बात है ना, इसका ताल्लुक इस चीज से है कि अल्लाह ताला ने ये उम्मत बनाई क्यों है। कोई भी शय बनती है तो उसके बनाने के मकसद पर जरूर गौर होता है, और वो बल्कि उसका पहले तायुन होता है। हम घर बनाते हैं, कोई एक ईंट रखने से पहले सोचते हैं कि भाई हमारी फैमिली कितनी है, कितने कमरे बनने हैं। ये ईंट हमने रखे, ये कमरा है तो ये बेडरूम है, जहाँ सोने के काम आएगा। ये ड्राइंग रूम है, यहाँ मेहमान बैठा करेंगे, ये हमारा जो है ना डेरा है। ये जो है ना हमारा किचन होगा। तो हर उस नक्शे में जो जो कमरा बना है उसके मकसद का तायुन पहले होगा कि ये इस मकसद के लिए बना। इसी तरह हमारे सामने ये चीज़ है कि ये जगह बना रहे हैं, हम दुकान बना रहे हैं, जहाँ पे क्या बेचेंगे, किराए पे चलाएंगे, खुद दुकान करेंगे, या खुद करेंगे तो कपड़े की दुकान करेंगे, या चावलों की दुकान करेंगे, या क्या करेंगे, ये सब पहले से तय होता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसका मकसद का तायुन पहले करते हैं। ये मस्जिद की जगह है, यहाँ पे हम मस्जिद की तामीर करेंगे, 1 मंजिल बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, जितनी हमारी जरूरत है उसके मुताबिक बनाएंगे। बुनियाद बाद में खोदेंगे, मकसद का तायुन पहले करेंगे। इसी तरह आपने देखा है कि दुनिया में जो भी अंजुमनें बनती हैं, एसोसिएशंस बनती हैं, एनजीओज बनती हैं, जमातें बनती हैं, तंजीमें बनती हैं, वो अपने सामने कोई ना कोई मैनिफेस्टो जरूर रखती हैं। कोई चाहता है कि जी मुल्क का निज़ाम बेहतर करेंगे, कोई कहता है कि जी हम तालीम के शोबे में ये तब्दीली लाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, कोई वेलफेयर के लिए इकट्ठा हो रहा होता है, कोई दुकानदारों की अंजुमन होती है कि दुकानदारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कभी आपने ये सुना कि ये 2 आदमी इकट्ठे हैं लेकिन इनका मकसद कोई भी नहीं है? ऐसा कभी भी नहीं होता। मियाँ बीवी हैं तो वो भी एक मकसदियत के तहत मियाँ बीवी होते हैं। हर शय जहाँ पे 2 आदमियों का जोड़ होगा उसके साथ कोई ना कोई मकसद जुड़ा हुआ होगा। अब आप सोचें, इतनी बड़ी उम्मत अल्लाह ने बनाई, इसका क्या मकसद है? ये क्यों बनाई? इसका मिशन क्या है? और फिर यही नहीं बल्कि ये भी फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। उम्मत वसत भी कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन भी कहा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये भी फरमाया। तो किस शय ने हमें बेहतरीन बना दिया? ये काफिर किसने पैदा किए, गोरे किसने पैदा किए, काले किसने पैदा किए, सबका खालिक कौन है? तो मखलूक होने की ऐसी तो सब बराबर हो गए, हम कैसे बेहतरीन हो गए? हमें कौन से सुरखाब के पर लग गए कि बेहतरीन हो गए? ये शख्स कल तक जो है ना कमतर था, आज कलमा पढ़ने के बाद बेहतरीन हो गया। फिर यह कि पहले मुसलमान नहीं गुजरे क्या? अल्लाह के मानने वाले पहले नहीं गुजरे, उनसे भी तुम बेहतर हो? भाई क्यों बेहतर हैं? कोई वजह होनी चाहिए उसकी। उस सब इन सारे सवालों का जवाब इस चीज में है कि ये शहादत अलन्नास जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस उम्मत का मिशन बयान किया कि मैं उम्मत इसलिए बना रहा हूं कि तुमने लोगों के ऊपर गवाह बनना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दर हकीकत उस अदालत से है जो अभी नहीं लगी, लगनी है, आखिरत की अदालत, जिसमें जज कौन होगा? अल्लाह ताला खुद होगा, और तमाम मखलूक जो है ना वहां पे पेश होगी, सबने पेश होना है। और वहां उनसे पूछा क्या जाना है कि तुम सबके बनाने का भी एक मकसद था,
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुमने मेरी बंदगी नहीं की, दोज़ख में जाओ। और अगर आगे से कोई कहे कि अल्लाह मुझे तो अपने मकसद ही का नहीं पता था, मैं भूल गया था, मुझे तो नहीं पता, मैं जिस माशरे में पैदा हुआ वहां लोग जीते थे, दुनिया में नाम कमाने के लिए जीते थे, दुनिया बनाने के लिए जीते थे, दुनिया को जन्नत बनाने के लिए जीते थे, कैरियर बनाने के लिए जीते थे, प्रोफेशन के लिए जीते थे, यही मकसद हयात था, मुझे क्या पता था कि यहां भी आना है। तो अब ये उसको ये समझाना, इसके लिए अल्लाह ने तुम्हें खड़ा किया, ये है असल में सारी बात। इसको अगर आप यूं देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये समझाने का काम किसके जिम्मे था? अंबिया के जिम्मे था। कुरान मजीद यही बताता है कि रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, रसूल आए, खबरदार भी करते थे, खुशखबरियां भी देते थे। और रसूलों के आने का मकसद क्या था? लि अल्लाह यकूना लिन्नासे अलल्लाहि हुज्जतुन बाद रुसुल, ताकि लोगों के पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए जब रसूल आ चुके हों उसके बाद कोई बहाना बाकी ना बचे। अल्लाह में पता नहीं था, हम नहीं जानते थे, हम गाफिल थे, हमारे माँ बाप गलत थे, तो हम उसी रास्ते पे चल पड़े सोचे समझे बगैर, लिहाजा अल्लाह हमारी तो गलती कोई नहीं। अच्छा, वो वैसे तो आमतौर पे दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, मतलब मैं ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई मोटरवे पे लिमिट क्या है स्पीड की, मैंने 160 पे दौड़ा दी तो वो मेरा चलान हो जाए और मैं कहूँ कि जनाब मुझे तो पता नहीं था 160 पे, तो मुझे छोड़ देगा? या आप सिग्नल तोड़ दें, सुर्ख बत्ती जल रही हो, आप क्रॉस कर जाएं, पकड़ ले पुलिस वाला, आप कहें मुझे तो नहीं पता था कि सुर्ख बत्ती पे जो है ना रुकना होता है, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला खुद बताता है, क्योंकि अल्लाह ताला एक मेहरबान हस्ती है, रहमान हस्ती है, रहीम हस्ती है, मोहब्बत करने वाली हस्ती है, वो कानून भी देता है, लेकिन ये कि माँ से 70 गुना बढ़ के मोहब्बत भी करता है। तो जैसे माँ जो है ना वो पहले समझाती है, बाद में सजा देती है, इस तरह अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि पहले समझा दिया जाए, अच्छी तरह समझाए, कोई गफलत में ना पकड़ा जाए, ताकि ये बहाना वैसे तो बनता नहीं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो अगर आपको नहीं पता तो अल्लाह नहीं चाहता कि कोई गफलत में मारा जाए। ज़ालिका लम यकुर रब्बुका मुहलिकल कुरा व अहलुहा गाफिलून, ये तेरे रब की शान नहीं है कि वो किसी बस्ती को हलाक कर दे जबकि उसके रहने वाले गाफिल, उन्हें पता ही ना हो कि उनका रब उनसे क्या चाहता है। ये उसकी शान नहीं है। बाकी दुनिया के बादशाहों को इसकी कोई परवाह नहीं होती, वो अर्रहमान अर्रहीम है, वो ये नहीं चाहता कि लोग गफलत में मारे जाएं। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, हम अजाब नहीं देते जब तक कि हम किसी रसूल को भेज के लोगों को कान न कर दें, उन्हें खबरदार न कर दें, उन्हें चौकन्ना न कर दें। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है। अब नबूवत खत्म हो गई आके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इंसान तो नहीं खत्म हुए। उन तक पहुंचाने के लिए अल्लाह का पैगाम, पैगाम किसका? अल्लाह का, वो अल्लाह का पैगाम इन लोगों तक पहुंच जाए, ये काम करने के लिए वसीला कौन बनेगा, वास्ता कौन बनेगा? जैसे अल्लाह का पैगाम अल्लाह से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचाने का वास्ता कौन बना? अल्लाह ने डायरेक्ट हुजूर तक पहुंचाया या वास्ते से पहुंचाया? जिब्रील को वास्ता बनाया। पहुंचा सकता था डायरेक्ट या नहीं पहुंचा सकता था? तो क्यों वास्ता बनाया? आगे वास्ता बनना था तो पीछे भी वास्ता बना दिया। असल में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना जिनके दिल पर उतरा है अल्लाह का कलाम, लोगों के लिए उतरा है। आगे किसी और ने वास्ता बनना था, इसलिए अल्लाह ने पीछे भी वास्ता बना। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, फरिश्तों में से भी अल्लाह रसूल बना लेता है, इंसानों में से भी बना लेता है। अब हुजूर के बाद पैगाम को अल्लाह ने महफूज कर दिया कि वो जाया नहीं होगा, उसमें कोई नक्स नहीं पड़ेगा, उसमें कोई तारीफ नहीं होगी, उसको तब्दील नहीं किया जा सकेगा, जो का तू महफूज रहेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लेकिन इस महफूज पैगाम को यहाँ से उठा के लोगों तक ले जाने का काम कौन करेगा? जिब्रील बंद, नबी बंद, रसूल बंद। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम लेवाओं के जिम्मे है कि इसे लोगों तक पहुंचाएं। ये वो काम है जो उम्मत के सपुर्द हुआ। ये बात जरा समझ लीजिए, किसके सपुर्द हुआ है? उम्मत के सपुर्द हुआ है। मैं एक फर्द हूं, अकेला अकलौते, मेरे फर्द के ऊपर ये फर्ज नहीं है। फर्ज किसका है? उम्मत का फर्ज है। मेरे ऊपर इसका जो हिस्सा है ना वो उम्मत का फर्द होने की हैसियत से है। बराह रास्त मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब नहीं हूं, नायब उम्मत है। उस उम्मत का एक फर्द होने की हैसियत से मेरे ऊपर भी वो बोझ आ गया जितना कि किसी फर्द के ऊपर आता है। यही आप सबका मामला भी होगा, मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, हम सब उम्मती होने की हैसियत से बराबर हैं। पैगाम अल्लाह का आया मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे का सारा पहुंचाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी।
اس کے بعد جن لوگوں تک نہیں پہنچا ان تک سارے کا سارا پہنچانا امت کی ذمہ داری، لیکن ہر کوئی اپنے حصے میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا پہنچانا اس کی اپنی ذمہ داری۔ بلغوا انی ولو آیتن، اور کچھ نہیں ہوتا، ایک آیت پہنچا دو۔ تو ذاتی حیثیت میں مجھے اللہ نے کم سے کم پہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے انفرادی طور پر تم ایک بھی، لیکن یہ لگو صحیح، بچت کسی کی بھی نہیں ہے۔ کوئی گونگا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا تو وہ تو معذور ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، وہ تو اس پر تو نہیں، لیکن جو شخص بول سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، ایک آیت تو پہنچائے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک فرد کا معاملہ، اس طرف مڑو، اس طرف لگو، ہر ایک کا رجحان اس طرف ہونا چاہیے۔ لیکن پوری امت کا کام کیا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پہنچایا، ایسے آگے والوں تک پورا پہنچائیں۔ اب اگلی بات سمجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک یہ حقیقت لے آؤ سوچنے کے لیے۔ آپ سوچیں، اللہ پیغام دے رہا ہے جبریل علیہ السلام کو، جاؤ محمد رسول اللہ کو دے کے آؤ۔ اگر جبریل علیہ السلام نہ پہنچاتے تو اللہ کے ہاں قصوروار محمد رسول اللہ ہوتے آگے نہ پہنچانے کے، یا جبریل ہوتے؟ جبریل ہوتے نا جنہوں نے نہیں پہنچایا۔ اب آگے اگر حضور نہ پہنچاتے تو، یا اس میں کوئی اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر لیتے تو، پتہ ہے یہ کتنا سخت کام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، مطلب وہ آیتیں پڑھتے ہوئے زبان رک جاتی ہے۔ انفرادی طور پہ بھی تلاوت کرتے ہوئے بندہ جو ہے نا، کام جانا علیحدہ بات ہے، بس حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے نبی ہم آپ کو مضبوط ٹھکا نہ دیتے، جمع نہ دیتے، کھڑا نہ کر دیتے۔ یہ جو ان کا پریشر ہے نا، ان کے دباؤ ہے، اس کی نتیجے میں آپ، اب جنہیں عربی آتی ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ کیا بات کر، لقد کتا، یہ کتا کے اندر بھی بہت تھوڑا سا کسی طرح مائل ہونے کی طرف اشارہ ہے، ترکنوں کے اندر بھی اسی ہلکے سے مائل ہونے کی طرف ہوا ہے۔ شیئن قلیلا، یہ تو سب کو سمجھ آ جائے گی، شے قلیل، تھوڑی سی، مطلب کیا ہوا؟ ہم اپنی زبان میں کہیں، آپ شاید کوئی بال بر ذرہ سا تھوڑا سا ان کی طرف یعنی التفات کر لیتے، کوئی ایک زیر زبر کا فرق کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، چلے یوں کر لے۔ لیکن اگر اتنا بھی ہوتا، اذن اگر یہ ہو جاتا، اوپر آ چکا ہے، اگر ایسا کرتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے، یہ دو اپنی دشمنی یہ ختم کر کے آپ کو اپنا دوست بنا دیتے۔ دشمنی ساری قرآن کی وجہ سے ہے، اذن، لیکن اگر آپ ان کی بات مان لیتے، ان سے تو دوستی ہو جاتی، وہ دوستی کٹ جاتی، نہ صرف کٹ جاتی، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اے نبی ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے، اور پھر آپ اپنے لیے نہ پاتے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اس کی اگر دوسری مثال دیکھنی ہو، اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا ہے، ستار العیوب ہے نا، لیکن اگر وہ کسی اپنے نبی کی کوئی بات ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو کیوں بیان کرتا ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے نا کمی اجاگر کرنے کے لیے نہیں بیان کیا ہے، ہمیں مت دینے کے لیے بیان کیا ہے کہ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز کیا ہو، اگر وہ لقد کتا ترکن الیہم شیئن قلیلا کے درجے میں بھی کمی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پہلے علم میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی ہے، اللہ عذاب کا فیصلہ غافل قوم پر نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یونس علیہ السلام اپنا بنیادی کام مکمل کر چکے تھے، قوم کو سمجھا چکے تھے، تب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ جب اللہ نے بتا دیا یہ قوم غرق ہوگی، برباد ہوگی، ہلاک ہوگی، نہیں بچے، آپ اسے غم کی شدت کہیں یا غصے کی شدت، یہ غم اور غصہ دونوں آپس میں ملی جلی چیز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا غم و غصہ۔ فرجع الی قومی غضبان آصفا، غضب بھی تھا، افسوس بھی تھا، دونوں باتیں جڑ جاتی۔ آپ کو کسی پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا، ساتھ ہی غصہ بھی آتا ہے کہ کیوں کیا۔ یہ کیفیت تھی یونس علیہ السلام کی کہ جس میں انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، نکل گئے۔ اب رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، جس جگہ پہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آ جائے وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مکے میں محمد رسول اللہ ہیں، اونٹنیاں تیار ہیں، حضرت ابو بکر تیار ہیں، سارے لوگ ہجرت کر چکے ہیں، روز آ کے ابو بکر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حکم آیا یا نہیں آیا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں آیا، جب تک اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہیں آ گئی حضور نے مکہ نہیں چھوڑا۔
اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ابتدائی جو ماموریت کی تھی وہ مکے کی تھی. تو یونس علیہ السلام نے جگہ چھوڑ دی، بس اتنا ہوا، اور کوئی ان کی کمی نہیں تھی، جگہ چھوڑ دی. نتیجہ کیا نکلا؟ مچھلی کے پیٹ میں. یہ اتنا نازک ذمہ داری ہے جو اللہ نے ڈالی ہے. تو لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لازقناک ضعف الحیات وضعف الممات. اس کی ایک جھلک ہے جو ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت سے سامنے آتی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا امت کے، دیکھیں ہمارے ہاں کوئی علماء ہیں وہ اپنے طور پر انفرادی طور پر یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مدارس میں پہنچا رہے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، وہ پہنچا رہی ہے. لیکن وہ جو امت والی ذمہ داری ہے نا، وہ نہیں ادا ہو رہی ہے. یہ انفرادی طور پر یوں سمجھیے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کا کام ہے. میں کہہ سکوں جی میں نے دیکھیں 4 آدمیوں کو سمجھایا، اللہ میں نے اس میں لگا ہوں. میں وہ جو عالم دین ہے وہ کہہ سکے اللہ میں نے اپنی زندگی اس میں لگائی ہے، قبول فرما لے. یہ معذرت ہوگی، معذرت. امت کی ذمہ داری اس سے بڑی ہے. وہ اس وقت ادا ہوگی جب آپ اللہ کے دین کو صرف پہنچا ہی نہ رہے ہوں، اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھا رہے ہوں، اجتماعی عمل. اس لیے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں اللہ کے نبی مکے میں پہنچا رہے تھے یا نہیں پہنچا رہے تھے؟ ایک ایک کے پاس جا کے پہنچا رہے تھے نا، مدینے میں بھی آ کے پہنچا رہے تھے. لیکن نہ مکے میں آپ نے خط لکھا کسی کو، نہ مدینے میں آنے کے بعد خط لکھا. جب قریش نے تسلیم کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، معاہدہ کر لیا، اب آپ نے بیرون ملک عرب خط لکھے. لیکن ابھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. یہ دعویٰ آپ نے کب کیا؟ جب مکہ فتح ہو گیا اور جب وہاں آپ حج کرنے، آپ کی قیادت میں حج ہوا ہے. اب آپ نے لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، تو لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، ایک تقریر کرتا ہوں، آخر میں کہتا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین. حضور نے تو یہ نہیں کیا. آپ نے 22 سال محنت کرنے کے بعد، اس نظام کو قائم کرنے کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد اب پوچھا ہے میں نے پہنچا دیا؟ کوئی کسر رہ گئی ہے؟ اور سب لوگوں نے اب جواب دیا. کوئی 1.25 لاکھ کا کہتے مجمع تھا جنہوں نے یہ جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں، یہ ہے وہ گواہی لوگوں سے لیے. اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، یعنی کوئی کسر آپ نے نہیں چھوڑی. ہم اس پر گواہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، 3 دفعہ آپ نے یہ کلمہ فرمایا، اللہ تو گواہ ہے کہ جو کام تو نے مجھے سونپا تھا بدرجہ احسن وہ پورا ہو گیا ہے. یہ مان رہے ہیں، یہ سب مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ قد لگا ہوا ہے سب کے ساتھ، قد بلغتا. وہ یہ جو قد ہے نا، ادیتا، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کام تکمیل کے مکمل طریقے سے پورا ہوا ہے، اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہی ہے، پرفیکشن کے ساتھ پورا ہوا ہے. تو اس وقت کیا آپ نے کیا کر لیا ہوا تھا؟ نماز کا نظام قائم تھا. یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں، نماز کا نظام قائم ہو گیا تھا. زکوٰۃ کا نظام قائم ہو گیا. زکوٰۃ کا نظام کیا ہوتا ہے؟ وہ جز تھوڑا سا رکھنا پڑا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتال کر لیا گیا تھا ان کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار. یہ زکوٰۃ کا نظام ہے. باقی جو مدینے کی شان تھی کہ وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، اتنی خوشحالی، اور یہ کہ جو خلیفہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جو روزینہ ہے وہ ریاست کے سب سے کم آمدنی والے آدمی کے برابر ہوگا. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ چھوڑیں، ہمیں نہیں پتا بادشاہوں کا کیا حال ہے، سعودی عرب والوں کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے. ہمیں تو اپنا پتہ ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. پہلے وہ کہتے تھے گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن، لیکن گھر امیر کا ہے بجلی کا. امیر سے برات میں حکمران لے رہا ہو، ادھر سے لوگوں سے ٹیکس لو، نچوڑو، ظلم کی جو ہے نا ہر طرح کا ٹیکس ٹھوکو اور خود عیاشیاں کرو. لوگوں کو ہم یہ دنیا کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں. وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں بنیادی سہولتیں ساری دنیا کو تو ابھی ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تو دنیا میں آج آیا ہے، سوشل سیکیورٹی کا تصور آج آیا ہے، محمد رسول اللہ نے تب دیا ہے.
حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، پوچھتے تفتیش کرتے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ماں دودھ چھوڑا رہی ہے۔ بھئی ماں کیوں دودھ چھوڑا رہی ہے بچے کا؟ اس لیے کہ وظیفہ جو ہے نا، ریاست جو بچے کو وظیفہ دیتی ہے وہ دودھ چھوڑنے کے بعد دیتی ہے، پہلے نہیں دیتی، کہ پہلے گویا اس کی فطری ایک بندوبست ہے، تو کیا ضرورت ہے اس پر پیسے خرچ کرنے کی ریاست کو؟ ہمارا آج کا کوئی پولیس والا ہوتا تو پرچہ کاٹ دیتا ہے۔ بیرون ملک ہوتے ہیں یہ، آپ اگر بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے وہ بچہ ہی لے جاتے ہیں، حکومت لے جاتی ہے بچہ، کسی اور کو دے دیتی ہے، دوسری فیملی کو، ماں باپ سے چھین لیتے ہیں۔ وہاں بھی یہی ہوتا، لیکن نہیں، وہ تربیت تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ واپس گئے، جا کے نیا آرڈیننس جاری کیا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع۔ دنیا ابھی بھی یہاں نہیں پہنچی ہے جہاں محمد رسول اللہ پہنچا کے گئے تھے، جا رہی ہے ادھر، لیکن ابھی یہاں نہیں پہنچ پائی۔ ایک واقعہ اور ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح گشت کر رہے ہیں، کسی عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے، تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ درد ذہ میں مبتلا، اور اس کے پاس ہے کوئی بھی نہیں، کوئی رشتہ دار اس کے پاس نہیں ہے، کوئی تعلق والا نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ کو لے کے آتے، خاتون اول گویا اس وقت بھی، وہ آ کے وہ سارا جو کام ہے اس کا ڈلیوری کا، تو وہ اس کی مدد کرتی ہیں اور یہ سارا کام ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خلیفہ کی ذمہ داری، اس کو جو اللہ کے نبی نے جو تربیت دی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کے مسائل کے ذمہ دار تم ہو۔ آپ عراق جاتے ہیں ایک دفعہ دورے پر، وہاں پہ کوئی شخص بھیک مانگ رہا تھا، مسلم اسٹیٹ میں بھیک، بھئی یہ تو ضرورت کیوں پڑی کسی کو بھیک مانگنے کی، ریاست بڑھ گئی ہے کیا؟ گورنر نے جواب دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب تک اس کے ہاتھوں میں جان تھی ہم اس سے خراج لیتے رہے، ٹیکس لیتے رہے، آج جب یہ کسی کام کے قابل نہیں رہا تو ہم نے اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ نیا آرڈیننس جاری ہوا کہ ریاست کے جو وسائل میں سے کافروں کو بھی جو ہے وہ بنیادی ضرورت، وہی سوشل سیکورٹی ان کو بھی ملے گی۔ اب دیکھیں علاج کا مسئلہ ہو گیا یا نہیں، وہ جو داعیہ کے لیے اپنی بیوی کو لے کے آئے، روٹی کا مسئلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، مکان کا مسئلہ بھی آ گیا، بلکہ یہ کہ حکومتی معاملات میں بھی آپ دیکھیں، یہی عراق کے بارے میں خبر ملی آپ کو کہ جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے اپنے جو گھر ہے اس کے باہر ایک بار لگا دی تاکہ لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں آتے ہیں تو رک جائیں، آ نہ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بھیجا اپنا قاصد، ساتھ اسے خط دیا، خط کہا اسے بعد میں دینا، پہلے جا کے اس باڑ کو آگ لگانا، لکڑی کی باڑ تھی نا، جیسے ہمارے دیہات میں عام طور پہ چار دیواری بنا لیتے ہیں لکڑی کی، تو پہلے اسے آگ لگانا، خط بعد میں دینا۔ اور خط میں کیا لکھا تھا؟ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا، تم نے غلام کیسے سمجھ لیا؟ بس یاد تھوڑا سا رک جائیں، سوچیں، اگر دنیا کو یہ اسلام کسی مسلمان معاشرے میں نظر آئے تو مجھے بتائے ہمیں جا کے تبلیغ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی یا لوگ اس اسلام کو خود قبول کریں گے؟ آج دنیا اس کے پیچھے ماری ماری پھرتی ہے، ان چیزوں کے پیچھے ہم چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیے بغیر کیسے شہادت حق ہوگی، کیسے شہادت الناس ہوگا، کیسے دنیا پر حجت قائم کریں گے کہ اسلام میں کوئی خیر بھی ہے، کوئی برکت بھی ہے؟ اس کے بغیر جو کچھ بھی ہم پہنچا رہے ہیں وہ انفرادی طور پر ہے، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، یہ نماز پڑھ لو، یہ روزہ رکھ لو، یہ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ میری معذرت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اللہ قبول فرمائے، نہیں تو یہ جو اجتماعی ذمہ داری امت پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی تھی وہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک وہ اجتماعی نظام قائم کر کے دنیا کو نہ دکھایا جائے۔ یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام، یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ ہے اسلام کا سماجی نظام، اور یہ ہے جو تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہر طرف ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات مجھے امید ہے کہ آپ کو لگی ہوگی کہ ٹھیک ہے، لیکن بات اجنبی لگی ہوگی، یہ کوئی معروف بات نہیں ہے جو میں نے کی ہے، یہ تصور ہمارے ذہنوں سے نکلا ہوا ہے، آپ کو بے شک ٹھیک بھی لگ رہا ہو لیکن دماغ اتنی جلدی قبول نہیں کرے گا اسے، اس لیے میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دین کی ہم سے زیادہ بہتر سمجھ نہیں تھی؟ وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے نا۔ تو وہ جو ایران پر انہوں نے حملہ کیا، چڑھائی کی، ایران کو فتح کیا، یہ جو روم کی طرف وہ بڑے روم فتح کیا، مختلف لڑیاں لڑی، لڑتے ہی رہے، نچن تو بیٹھے نہیں، چلتے ہی رہے، گاڑی چلتی ہی رہی، فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے رواں ہمارا۔ یہ ادھر ہندوستان کی طرف جو ہوا، چلے اس کے بارے میں تو آج کل کہا جاتا ہے کہ جی غزنوی بھی ڈاکو تھا تو فلانا بھی ڈاکو تھا، وہ تو ایک نیا آج کل کٹا کھلا ہوا ہے، اس کو چھوڑے دفع کریں۔ یہ جو حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا ہے نا، وہ کیا تھے؟
भविष्य मुल्क गिरी में ईरान फतह किया गया है, अपनी सल्तनत में इजाफे करके फतह किया गया है। ये जो रूम की तरफ चढ़ाई की गई है, तो ये क्या अपनी सल्तनत, जैसे सिकंदर आजम ने मुल्कों के मुल्क फतह किए, ऐसे ही मुसलमान भी जाके मुल्कों के मुल्क फतह करते थे। ये वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही पेश की थी ना कि मैंने पहुंचा दिया, उसके बाद एक हुक्म भी दिया था, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब। ये हमारी उर्दू की मजबूरी है, असल में इसका तर्जमा हम बड़ा ऐसा होता है कि जैसे कोई ऑप्शनल चीज है, तो चाहिए कि जो गैब है वो जो हाजिर है वो उस तक पहुंचाए, जो गायब है तो वो चाहिए के अंदर वो जोर नहीं है। उर्दू में असल में जो है ना वो उसका कोई अदायगी का जरिया ही नहीं। अरबी में ये मसला है कि जो गायब होता है ना उसको भी अमर, वो भी दे, उसके सिगे में भी अमर आता है। उसका तर्जमा उर्दू में करते हुए हमारा वो उर्दू ही खत्म हो जाती है, वो कर ही नहीं सकती उसका तर्जमा। इसका तर्जमा यूं करें कि जो हाजिर है उस पर फर्ज है कि उस तक पहुंचाए जो गैब ने, उस पर लाजिम है, उसके लिए कोई बहाना नहीं है, कोई उज़्र नहीं है सिवाय इसके कि वो दूसरों तक पहुंचाए। ये मफ़हूम है इसके अंदर, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब। तो जो वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे वो जानते थे कि इसका क्या मतलब है, लिहाजा वो दुनिया फतह करने इस मकसद के लिए नहीं निकले थे कि हम दुनिया के वसाइल पर कब्जा करेंगे और अपनी बादशाही बढ़ाएंगे। वो अल्लाह के नबी ने जो पैगाम दिया था उसे आम करने के लिए निकले थे, शहादत अल्लन्नास के लिए निकले थे। इसका सबूत क्या है, दलील क्या है? हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला फाते ईरान, उनसे ईरानियों ने पूछा कि भाई ये लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप पहले भी लोग हमला करने आते थे अरब से, वो पैसे वैसे लेते थे, खराज वापस चले जाते थे, जान छोड़ो हमारी, कितने पैसे चाहिए, लड़के क्या मिलेगा, तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे, पैसे हमारे पास हैं, तुम्हें चाहिए वो हम तुम्हें दे देते हैं, जाओ वापस। इसका जवाब उन्होंने दिया, उससे बात सारी समझ आ जाएगी। इन्ना कद उर्सिलना, हम भेजे गए। अब देखिए इसी से लफ्ज बना है रसूल। जो भेजा जाए वो कौन होता है, मुरसल या रसूल? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं। वो किसके रसूल हैं? अल्लाह के। ये पूरी उम्मत भी बहैसियत मजमूई उसी मनसब पर फायज है, लेकिन ये किसकी रसूल है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, इन्ना कद उर्सिलना, हम भेजे गए। इस माने में कोई कहे अगर मैं अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचा रहा हूं तो गलत बात नहीं होगी, वो उसकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होगी। तो हम भेजे गए हैं, मकसद क्या है? लिनुखरिजन नास, ताकि हम लोगों को निकालें, मिन ज़ुलुमातिल जाहिलियत इला नूरिल ईमान, जुल्म के यानी शिर्क के जो जहालत है उससे निकालकर ईमान की रोशनी में लेके आए। अच्छा मुझे बताएं, ये काम तलवार से करना जायज है? किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाना जायज है? तो ये बात उन्होंने क्यों कही? इसका ताल्लुक दूसरी बात के साथ है। वह मिन जोरिल मुलूक इला अदल इला इस्लाम, बादशाहों के जुल्म से निजात देकर इस्लाम के अदल में लेके आए। ये जबरदस्ती होगा, किसी बादशाह जो जालिम हो उसे नहीं रहने दिया जाएगा, उसे खत्म किया जाएगा। वो तीन ऑप्शन होते थे। क्या तीन ऑप्शन होते? जब ये फौजें आती थी तीन ऑप्शन पेश करती थी। पहला क्या था? मुसलमान हो जाओ हमारे भाइयों, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, हमारे भाइयों मुसलमान हो जाओ, अल्लाह का हुक्म मान लो, उसके ताबे हो जाओ, उसी के मुताबिक फरमारवाई करो हमारे भाइयों। ये बात नहीं है तो दूसरी बात मान लो, हुक्म अल्लाह का चलेगा, तुम यहां पे दूसरे दर्जे के शहरी बन के जिंदा रह सकते हो, आर्डर तुम्हारा है, हुकूमत तुम्हारी नहीं चल सकती, हुक्म अल्लाह का चलेगा। ये दूसरी बात है। और हम तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान करने नहीं आए, वो अपनी ऑप्शन है तुम्हारी, करो अच्छी बात है, नहीं करते दूसरा ऑप्शन है, अपने दीन पर अपने मजहब पर कायम रहो। हाँ, हुकूमत अल्लाह की है, वो किसी दूसरे की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा वो अल्लाह की हम मनवाएंगे। दोनों बातें कबूल नहीं है, अब तलवार ले आओ। तो बादशाहों के इस जुल्म से, इस तलवार के जोर से निजात देकर इस्लाम के अदल और इंसाफ, वो अदल और इंसाफ के झलक में आपको पहले बता चुका जो कुछ मदीने में था, जो आपके सामने झलकियां रखी हैं, माशी अदल, समाजी अदल, उसमें लेके आए। कोई ऊंच नीच के तस्वुरात नहीं रहेंगे, कोई गोरा काला चीता ऊंचा नीचा कोई नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। ये करने के लिए हम आए, ये अदल कायम करने के लिए आए। ये अदल होगा, अब लोग अपनी आजाद मर्जी से इस्लाम कबूल करेंगे। अगर ऊपर बादशाहों का जुल्म रहे तो जैसे वो फिरौन ने कहा था जादूगरों का, आमनतुम क़ब्ला अन आज़न लकुम, तुम ईमान ले आए हो हमारी इजाजत से पहले, तो तुम तो ये छूट ही नहीं दे रहे उनको ईमान लाने की। लिहाजा ये जोरुल मुलूक से निकालेंगे तो ये मुमकिन होगा कि लोग अपनी आजाद मर्जी से इस्लाम चाहें तो इस्लाम कबूल करें, चाहे ना करें।
اب آپ سمجھ لیں، یہاں سے ایک بات کو سمجھ لیں، کیا الفاظ ہوئے استعمال؟ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان. یہ نخرج الناس یاد رکھیں، ہم نکالیں لوگوں کو. یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی بھی پڑھی اور سورہ حج کی بھی، اس کے مقابل یا اسی مفہوم کو ادا کرنے کی آیت جو ہے نا وہ سورہ آل عمران میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. تو یہ نخرج الناس اصل میں اس اخرجت ناس الی الناس کے تابع ہے. اب اسی پہ قیاس کر لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. تو یہ جو جاتے تھے لوگوں کی طرف، کس بات کا امر کرتے تھے اور کس بات سے روکتے تھے؟ منکر کیا ہے؟ ظلمات الجاہلیہ منکر ہے. اور معروف کیا ہے؟ الی نور الایمان معروف ہے. اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ جور الملوک منکر ہے. اور عدل الاسلام معروف ہے. تو ایک منکرات وہ ہیں جو معاشرے اسلامی معاشرے کے اندر بھی پھیل سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب ہوگا. ایک امت کی حیثیت سے جب آپ دنیا کو دیکھیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب بھی بدل گیا، ایک بالکل دوسرا مطلب آ گیا. ہاں، اگر آپ کے پاس قیادت ہو، سیادت ہو، ملک ہو، حکومت ہو، نظام ہو، تو پھر وہ والا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جائیں گے تو کون سے والا کریں گے؟ یہ والا کر سکتے ہیں جو صحابہ کرتے تھے؟ وہ کر ہی نہیں سکتے. آپ اگر کر سکتے ہیں تو یہی کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی روحانیت کو دیکھ کر، آپ کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ کر کوئی اور شخص مسلمان ہو جائے اس سے متاثر ہو کر، تو یہ والا تو آپ کے پاس گنجائش رہے گی. اس والے کے جو صحابہ کرام کرتے تھے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. مجھے اب بتائیں، کیا ہمارا عمل صحابہ کے عمل جیسا ہے؟ یہ کوئی صرف سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک وہ عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا تو کم سے کم وہ معذرت والا عمل ہونا چاہیے. اللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، لیکن جن کے پاس اقتدار تھا وہ ہماری بات نہیں سنی، یا ہمیں اتنی طاقت نہیں ملی کہ ہم ان کی جگہ پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے، یا اتنا دباؤ ڈالتے کہ وہ ہماری اس بات کو مان کر اس کے مطابق ملک و ملت کی گاڑی کو لے کے چلتے. تو کم از کم اتنا ہم کر کے آئے ہیں، اللہ ہماری اس محنت کو، یا یہ کہہ لیجئے کہ کفارے کے طور پر، یا یہ کسی بھی درجے میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر اس گناہ سے ہمیں بری و ذمہ کر دے جو امت پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتا تھا. یہ ایک پہلو ہے. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انفرادی گناہوں کو اللہ تعالیٰ آخرت پر مؤخر کر دیتا ہے، وہاں حساب ہوگا، آؤ گے تو دیکھیں گے. لیکن جو بحیثیت مجموعی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر ان میں کوئی کمی کی گئی ہو تو اس کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے. اور جب دنیا میں ملتی ہے تو صرف ظالموں کو نہیں ملتی، ساتھ جو ہے نا بے گناہ بھی رگڑے جاتے ہیں. قرآن مجید بتاتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو رگڑے میں نہیں لے گا، یعنی ظالموں کے ساتھ مظلوم بھی رگڑے جائیں گے. اگر مسلمانوں کے حکمران غلط کام کریں گے، مسلمان انہیں نہیں سمجھائیں گے، صحیح لائن پر نہیں ڈالیں گے، اجتماعی رخ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس کا جو وبال آئے گا تو صرف حکمرانوں پر نہیں آئے گا، پھر عوام بھی ساتھ ہی اس چکی میں پس جائے گی جو اللہ کی طرف سے آئے گا. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو ایک بات میں آپ کے سامنے ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہمارے معاشی حالات کمزور ہے. جو آپ کو یہ بتاتے ہیں یہ جھوٹ بتاتے ہیں. دنیا میں امیر ترین ممالک میں مسلمان ممالک شامل ہیں. امریکہ کو امداد دے رہے ہیں سعودی عرب اور عرب ممالک. دنیا کی بہترین افواج مسلمانوں کے پاس، دنیا کے نوجوان بہترین صلاحیتوں کے حامل مسلمانوں کے پاس، دنیا کے بہترین خطے مسلمانوں کے پاس. اور جہاں کہیں مسلمان ہے اس کے نیچے جناب معدنیات. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سری لنکا میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مختلف قومیں آباد ہیں، لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کی کنسنٹریشن ہے نا، اگر کوئی معدنی وسائل ہیں ادھر ہی ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں. باقی آپ پوری دنیا دیکھیں، تیل کہاں سے نکلا، یہ ہمارے ملک میں اب کوئی نئے پتہ نہیں کیا وہ کچھ چیزیں منرلز ہیں اور کیا کچھ ہیں جو ادھر سے جو ہے نا وہ دنیا کے قیمتی ترین وہ ادھر ہیں. اللہ نے وسائل سے مالا مال علاقے مسلمانوں کو دے رکھے، ذہن میں رکھیں. ٹیکنالوجی بھی ہے، کیا نہیں ہے، ہر شے ہے. لیکن دنیا میں ذلیل سب سے زیادہ کون ہے؟ مسلمان ہیں.
یہ ابھی کتنے یہودی مرے ہیں جی آسٹریلیا میں؟ 12 یا 16 مرے ہیں. پوری دنیا میں بھونچال آیا ہوا ہے, یہودی مر گیا ہے. اور مسلمان اگر سینکڑوں مر جائیں تو کوئی پرواہ نہیں, لاکھوں مر جائیں. کتنے مارے گئے عراق میں, کتنے مارے گئے افغانستان میں؟ اتنی کوئی اقوام متحدہ کو تکلیف ہوئی ہے جتنی یہ 12 یہودیوں کے مرنے کی ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ دنیا کی باتیں اپنی جگہ پہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارا خالق ناراض ہے, ہم نے ناراض کیا ہوا ہے کہ جو ذمہ داری امت کی حیثیت سے ہمارے اوپر عائد ہوتی تھی وہ ہم نے چھوڑی ہوئی ہے. تو ٹیکنالوجی بڑھ جانے سے عزت نہیں مل سکتی. میں انکار نہیں کر رہا, اس کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ نے بھی سارا بندوبست کیا تھا, اسباب جمع کیے تھے, ذوالقرنین نے بھی فاطمہ سبابہ جمع کیے تھے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ, پہلے وہ مقصد نیک بنانا ہوگا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی طرح وہ وسائل بھی جمع کرنے ہوں گے اللہ کے دین کی خاطر. گھوڑے تیار کرنے ہوں گے اللہ کے دین کی خاطر. یہ اگر اللہ کے دین کی خاطر ہوگا تو اللہ عزت دے گا, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. لیکن اگر یہ نہیں تو اللہ کی پھر یہ بھی تو سنت ہے نا کہ جو اللہ کے دین سے جو جاننے کے باوجود اس سے ہٹ جائے تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, یہ بھی تو وہی اللہ ہے نا. پھر اس کا یہ بھی اصول ہے انی فضلتکم علی العالمین بھی ہے, لیکن اگر پیٹ دکھاؤ گے تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ بھی ہے. آج وہ غضب زیادہ کس پر ہے, یہودیوں پر یا ہم پر؟ تو اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا سکتے تھے گھٹن, اس گھٹن میں آج ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ تو اس سے نکلنے کا راستہ وہ یہ نہیں ہے جو لوگوں نے, ہمارے حکمرانوں نے سمجھا ہے کہ وسائل آ جائیں گے, چلاکیاں کر لیں گے, مکاریاں کر لیں گے, سیاستیں کر لیں گے تو نکل آئیں گے. نہیں, پہلے اپنی غلطی تسلیم کرو. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہاں اصلاح بھی کرتے ہیں لیکن پچھلا جو ظلم کیا ہوتا ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اپنے پچھلوں کی غلطی مانیں گے, ہمارے قبیلے کے سربراہ کی جو ہے نا توہین ہو جائے گی, یہ ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں, اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, لیکن پچھلے کی غلطی ماننا یہ نہیں, یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. وہ تو ماننی پڑے گی اپنی غلطی جو کی ہے. پہلے اس کا اعتراف کرو, تسلیم کرو کہ غلطی تھی, شرمندہ ہو اس کے اوپر کہ غلطی ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر اپنا قبلہ درست کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی اسے قبول کرے گا, مخلوق کے دل میں بھی عزت ڈال دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے, نیک اعمال کیے, ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیتے ہیں, محبت پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ پہلا تقاضا یہ ہے, غلطی کا اعتراف, اس کی اصلاح, اسے ٹھیک کرنا, اور پھر اللہ سے مدد مانگنا. اور جب انسان اللہ کے کام میں لگ جائے, اللہ کا پکا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, جو اللہ کی مدد کرے اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے, اور جو اللہ کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. وَإِن يَخْذُلْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے کوئی تمہیں غلبہ نہیں دے سکتا, نہ امریکہ نہ کوئی نہیں غلبہ دے سکتا. ذلت پھر تمہارا مقدر ہوگی, وہ اس سے تم نکل نہیں سکتے. تو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اب سمجھ آئی, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ اللہ کا پیغام آگے نہ پہنچانے کی وجہ سے خوار ہو, ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو. اور پہنچانا صرف زبانی کلامی پہنچانا نہیں, اجتماعی طور پر وہ نظام جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ قائم کر کے دنیا کو دکھانا, یہ پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے. اس کے لیے یہ امت اللہ نے برپا کی تھی. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہ یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. جام کیا ہے؟ جام ہدایت قرآن مجید. ساقی کون ہے؟ امت مسلمہ, جو لے کے اسے پوری دنیا میں گھومے پھرے, پہنچائے اسے لوگوں تک. یہ کام نہیں تو پھر ساقی مجرم ہے, اسے سزا ملے گی. وہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. اور نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلایا جائے, پکارا جائے. لوگ آ جائیں عزت مل جائے گی, نہ آئیں یہ پکارنے والے کا کم از کم عذر قبول ہونے کے امکان پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے بچائے کہ جو دوزخ میں لے کے جانے والا ہو, جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو. وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے, تاکہ ہماری آخرت کا بھلا ہو, فلاح ہو, اور یہ کہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.